بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وجمیع الباب ای باب غیر المنصرف باللام بدخول لام تعریف علیہ۔ شرح جامی سبق نمبر 77 شروع ہے اور یہاں سے غیر منصرف کی بحث کا آخری سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہاں اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ماتن نے دوسرا قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے، جس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر الف لام داخل کر دیا جائے یا ان کو کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف کر دیا جائے تو ان دو صورتوں میں ان پر کسرہ آ سکتا ہے، تاہم تنوین پھر بھی نہیں آئے گی۔ تنوین اس وجہ سے نہیں آئے گی کہ الف لام تعریف کا آلہ ہے، تو دو تعریف کے آلے اکٹھے تو نہیں ہو سکتے ایک اسم پر، ٹھیک ہے، تو اس لیے الف لام کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی۔ اسی طرح اضافت خود ایک تعریف لانے والی چیز ہوتی ہے، وہ بھی تعریف کا آلہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی اب تنوین جو ہے اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تنوین اگرچہ چونکہ تنوین کلمے کو تام بناتی ہے، پاورفل بناتی ہے، ادھر سے اضافت بھی پاورفل بنا رہی ہے، الف لام بھی اس کو پاورفل بنا رہے ہیں، تو دو چیزیں گٹھی نہیں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کلمہ معرف بلام ہوگا مضاف بھی نہیں ہو سکتا، منون بھی نہیں ہو سکتا، اور جو مضاف ہوگا وہ الف لام کے ساتھ بھی نہیں آئے گا اضافت مانفی کی صورت میں، اور منون بھی ہو کر بھی نہیں آئے گا۔ باقی کسرہ آ سکتا ہے، جیسے مررت بالاحمدہ، یہ بالاحمدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اب چونکہ الف لام آ گیا تو بالاحمدی۔ مررت باحمدیکم، مدہ نہیں مدیکم، بکسرت دال ہے دونوں میں۔ اے باب غیر منصرف، شارح اس عبارت میں ایک وہم کا ازالہ کر رہے ہیں۔ باب سے مراد ما فیہ عالمیت مؤثرۃ کا باب نہیں ہے کہ جس میں عالمیت مؤثر بن کر آئے گی، وہ ایسے نہیں ہے، اگرچہ اس کے ساتھ اتصال اس کا ضرور ہے، مگر یہاں مراد یہ ہے کہ الباب پر الف لام عہد خارجی کا ہے، اور اس میں معہود غیر منصرف کا پورا باب مراد لیا گیا ہے، پورا باب، یعنی پورے باب میں جتنے بھی آتے ہیں نا، ان سب اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر یہ مضاف ہو جائیں یا ان پر الف لام آ جائے تو کسرہ ان کے اوپر جائز ہو جاتا ہے۔ بدخول لام تعریف علیہ ہے، اس میں بھی ایک شارح نے اعتراضوں کے جواب دیے ہیں۔ پہلا اعتراض تو یہ ہو رہا ہے کہ با سببیہ ہے، اور اسباب اوصاف جتنے بھی یہاں پر منصرف کے اسباب ہیں یہ سارے اوصاف کے قبیل سے ہیں، تو لام آپ نے فرمایا لام آ جائے تو لام تو ذات ہے، تو ذات کا اوصاف کے ساتھ جو ہے وہ حمل آ رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جواب دیا یہ عبارت حذف مضاف کے قبیل سے ہے، اصل میں یوں تھا بدخول اللام، دخول مصدر ہے، وصف ہے، تو وصف کے ساتھ وصف جو ہے وہ لگ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو دخول وصف ہے، سبب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ المال لاحمدہ میں لام تو آیا ہوا ہے، لیکن احمدہ پھر بھی وہ کسرہ اس پر نہیں آیا، تو آپ نے کہا لام آ جائے تو کسرہ آ سکتا ہے۔ جواب یہ ہے بھائی ہر لام نہیں کہا ہم نے، لام و تعریف کہا ہے، لام تعریف آ جائے۔ آپ نے جو لام کی مثال دی المال لاحمدہ، یہ لام تعریف نہیں ہے، یہ لام جارہ ہے، ٹھیک ہے، تو لام و تعریف، تو المال میں اللام کے اندر جو الف لام عہد خارجی ہے، بلکہ عہد کیا کہتے ہیں اس کو، عوضی ہے، اور یہ مضاف الیہ کا عوض ہے، تو اصل میں یہ ہے بدخول لام تعریفی، اللام یعنی لام تعریف، لام عوضی ہے۔ تو آپ نے جو مثال دی ہے المال لاحمدہ، یہ لام جارہ ہے، لام تعریف کا نہیں ہے۔ ای اضافۃ الی غیرہ، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ اکلت مال زفرہ، میں نے کھایا مال زفر کا، تو زفرہ، زفری تو پھر بھی نہیں پڑھا آپ نے، یہ اضافت آئی ہوئی ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے۔ جواب دے رہے ہیں بھائی اضافت سے مراد مضاف الیہ بننا نہیں ہے، مضاف بننا ہے، یہاں مال زفرہ، ظفر یہاں پر مضاف الیہ نہیں مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف نہیں بن رہا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ مضاف بنے تو اس پر کسرہ آتا ہے۔ اچھا،
دوسرے یہاں پر یہ کہ یصیر مجرورن، یہ شارح اس عبارت میں فرما رہے ہیں کہ انجرار جو ہے جر دیا جانا یہ سیرورت کے معنی کو متضمن ہے، یعنی ہونا، جر والا ہونا۔ ایک تسجیر ہے نا جر کر دینا، ایک ہے ہو جانا سیرورت، لازم کے معنی کو متعدی ہے، لازم کے معنی کو یہاں پر یعنی ہونے کے معنی کو لازم ہے، کر دینا نہیں، ہو جانے کے معنی کو متضمن ہے۔ انجرار سیرورت، تو انجرار یہاں سیرورت کے معنی کو متضمن ہے، ہو جانا جر والا، یسیر مجرورا۔ ای بصورت الکسری، یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال وارد ہوتا ہے کہ کسر بدون تا جو ہے یہ مبنی کے القابات میں سے، آپ نے کہا بصورت آپ نے کہا الکسر، تو جر تو معرب کے القابات میں سے ہے، تو انجرار بالکسر کیسے ہوگا؟ بالکسر، کسر، فتح، ضم، یہ تو مبنی کے القابات ہیں۔ تو جواب دے رہے ہیں بصورت الکسر۔ بصورت الکسر کا کیا مطلب ہے؟ صورت کسرہ ہو یا کسر ہو، ان کی صورت تو ایک ہی ہوتی ہے نا، زیر کی صورت میں ہی ظاہر ہوتے ہیں، نیچے ایک حرکت کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، تو صورت ایک جیسی ہے، اس وجہ سے اگرچہ نام ان کے جدا ہیں، القابات جدا چیزوں کے ہیں معرب مبنی کے اعتبار سے، لیکن صورت ایک جیسی ہوتی ہے جر کی۔ ینجرو، یہ سوال ہے کہ متن کے اندر اختصار ہونا چاہیے، یہاں اختصار نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ یہاں اختصار نہیں ہے، صرف ینجرو کہہ دیتے آپ، بالکسر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب دیا اگر صرف ینجرو کہتے تو مقصود پورا نہ ہوتا، اس لیے کہ جر تو کبھی فتح کی صورت میں بھی آتی ہے، احمد، مررت بی احمدہ، تو ینجرو بالفتح ہے وہاں پر، تو پھر ینجرو کا جب احتمال فتح کے ساتھ بھی آ رہا ہے غیر منصرف کی صورت میں، تو اس لیے ینجرو بالکسر کہہ دیا کہ بھائی یہاں کسرہ کی صورت میں آئے گا، فتح کی صورت میں نہیں آئے گا، اس وہم کو دور کیا، مقصود کو پورا لایا یہاں پر، کیونکہ یہاں مقصود یہ بتانا تھا کہ الف لام و اضافت کی صورت میں، الف لام یا اضافت کی صورت میں غیر منصرف پر حالت جر میں کسرہ آ سکتا ہے، فتح نہیں آئے گا، پھر کسرہ آئے گا، یہ بتانا مقصد تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے ساتھ یہاں پر یہ بھی ہے کہ بِأَن يَقُولَ يَنْكَسِرُ وَلَا بِأَن يَقُولَ يَنْكَسِرُ، یعنی صرف ينکسر کہہ دیتے پھر، تو جواب دیا بھائی کسرہ کا اطلاق کسر کا اطلاق جو حرکات بنائیہ پر بھی ہوتا ہے، تو حرکات جیسے حرکات اعرابیہ پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، تو پھر بنا کا وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ ینکسر جب ہم کہتے ہیں نا تو اس میں کسر مادہ آ رہا ہے، تو کسر مادہ وہ حرکات بنائیہ پر بھی استعمال ہو رہا ہے اور حرکات اعرابیہ پر بھی، تو وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہاں بنا مبنی ہے، حالانکہ مبنی تو نہیں ہے، تو مورب بھی باسیں ہم چل رہے ہیں، منصرف غیر منصرف ہیں ہی مورب کی قسمیں۔ وَلِلنُّحَاةِ خِلَافٌ، سوال یہاں پر یہ ہے کہ سیدھا ینصرفو آپ کہہ دیتے ہیں، جان ہی چھوٹ جاتی، ینجرو ینکسر کو بجائے ینصرفو کہہ دیتے ہیں، تو شارح نے جواب دیا کہ ینصرفو کہنا یہ ٹھیک نہیں تھا، وجہ یہ ہے کہ علی الاطلاق اس کو منصرف ہونے کا وہم اس سے پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے، الف لام اور اضافت کے آنے کے بعد منصرف ہوتا ہے، یہ غیر منصرف ہوتا ہے، کسرہ تو آ جاتا ہے لیکن کیا یہ منصرف ہو جاتا ہے غیر منصرف ہوتا ہے؟ تو نحویوں کا بڑا اختلاف ہے، بڑے بڑے تین مذاہب ہیں ہمارے سامنے۔ ایک مذہب تو یہ ہے کہ جب الف لام آ جائے غیر منصرف کے اوپر یا مضاف ہو جائیں تو اس حالت میں وہ مطلقاً یہ منصرف ہو جائیں گے، اور ان کا عدم انصراف کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ غیر منصرف کیوں تھے؟ فعل کی مشابہت کی وجہ سے تھے، تو جب فعل کی مشابہت کی وجہ سے تھے تو الف لام اور اضافت جب ان کے اوپر آ گئے تو الف لام اور اضافت یہ تو اسم کے خواص میں سے ہیں، تو فعل کے ساتھ ان کی مشابہت کمزور ہو گئی، کیونکہ وہ فعل پر تو نہیں آتے الف لام اور اضافت، اور اسم والی جانب یہاں پر اسمیت والی جانب وہاں کیا ہوگی؟ قوی ہو گئی، تو یہ اپنے اصل کی طرف لوٹیں گے پھر، اور اصل اسماء میں اصل جو ہے وہ منصرف ہونا انصراف ہے، تو مطلقاً ان کو منصرف ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہنا یہ بات کہ جب یہ منصرف ہیں تو پھر صرف اس پر کسرہ کیوں آتا ہے، تنوین کیوں نہیں آتی؟ تنوین بھی آنی چاہیے، تو جواب یہ وہی ہے جو ہم نے پیچھے دیا ہے کہ منصرف ہونے کا تقاضا تو یہی تھا کہ کسرہ کے ساتھ تنوین بھی آتی، لیکن کیا کریں کہ الف لام اور اضافت کے ساتھ تنوین جمع نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے۔ دوسرا مذہب یہاں پر یہ ہے کہ اس حالت میں یہ اسم مطلقاً غیر منصرف ہوگا، غیر منصرف، البتہ اس پر کسرہ آ سکے گا، تنوین نہیں آ سکے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عدم انصراف کی جو وجہ ہے وہ اصالتاً تنوین کا آنا ممنوع تھا، کہ تنوین اس پر براہ راست نہیں آ سکتی،
کسرہ تو بیچارہ کمزور سا ہے، وہ تو اصل میں تنوین کے تابع ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکتا، تابع ہونے کی وجہ سے، اصل مطبوع یہاں پر اصالتاً وہ تنوین ہے، اور تنوین نہیں آ سکتی اس آدمی غیر منصرف ہونے کی وجہ سے، تو اصالتاً تنوین کا آنا ممنوع تھا، اور اس کا عدم انصراف مشابہت فعل کی وجہ سے تھا، اور فعل کی اصل چونکہ وہ یہاں پر وہ ضد تنوین ہے، کیونکہ تنوین دلالت کرتی ہے انفصال اور انقطاع کے اوپر، انفصال اور انقطاع، جدائی کے اوپر تنوین کاٹ دیتی ہے کلمے کو نا، آخر میں آتی ہے، اور فعل فاعل کے ساتھ اتصال کا تقاضا کرتا ہے، تو مشابہت فعل کی وجہ سے اصل تنوین کا آنا ممنوع تھا، کہ فعل کے ساتھ اس گہری کیا ہے، دشمنی ہے، کہ فعل اتصال کو چاہ رہا ہے فاعل کے ساتھ، اور تنوین انقطاع کو چاہ رہی ہے، انفصال کو، تو بڑی سخت دشمنی ہے ان کے آپس میں، تو اصل تو مسئلہ تنوین کا تھا، وہ نہیں آ سکتی تھی، کسرہ تو بیچارہ تنوین کی وجہ سے ہم نے لازم کیا کہ وہ بھی نہیں آ سکتا، وجہ یہ ہے کہ جس کلمے پر تنوین نہیں آ سکتی اس پر کسرہ بھی نہیں آتا، اس کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، تعلق ہے، ٹھیک ہے، جس کلمے کے آخر میں تنوین آ سکتی ہے اس کے آخر میں کسرہ بھی آ سکتا ہے، جس کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی اس کے آخر میں کسرہ بھی نہیں آ سکتا، تو اس وجہ سے تنوین کو ہم نے تابع کی، کسرے کو ہم نے تنوین کے کیا کیا، تابع کیا، تو اب جب یہاں پر الف لام اور اضافت کی وجہ سے اس میں گنجائش بن گئی تو تنوین پھر بھی نہیں آ سکے گی، لیکن کسرہ تو پھر آ ہی جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب اسمیت اس میں کیا ہو گئی، غالب ہو گئی، الف لام اور اضافت کی وجہ سے جب اسمیت غالب ہو گئی تو اب اسمیت والی صفات اس میں آنی چاہیے، اسم والی، تو وہ تنوین بھی آنی چاہیے تھی، لیکن تنوین ان دونوں کی وجہ سے نہیں آ سکتی، تو اب کسرہ تو آنا چاہیے، کسرہ تو ویسے بھی اصالتاً نہیں روکا تھا ہم نے، وہ تو طبعاً تابع کر کے روکا تھا تنوین کے ہم نے، تو مطبوع پھر بھی نہیں آئے گا تنوین، اور تابع آ جائے گا، بہرحال اصل جو ممنوع چیز ہے وہ تنوین ہے، کسرہ تو اس کے تابع کر کے ہم نے روکا تھا، وہ آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا، فعل کے ساتھ جب مشابہت اس کی کمزور ہو گئی الف لام اور اضافت آنے کی وجہ سے، تو تابع کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مطبوع کے لیے رکاوٹ ہے، تو بہرحال ہوگا غیر منصرف، تو پہلے مذہب کے مطابق منصرف مطلقاً، دوسروں کے مطابق غیر منصرف، تیسرا مذہب یہ ہے کہ نہیں، وہ حاکمہ کریں گے درمیان میں ایک صورت، الف لام اور اضافت کے بعد دیکھیں گے اگر دو سبب باقی ہیں تو کلمہ غیر منصرف ہوگا، اور اگر دو سبب ختم ہو گئے یا دونوں میں سے ایک سبب زائل ہو گیا تو کلمہ منصرف ہو جائے گا، کیا مطلب، الف لام اور اضافت دونوں میں سے ہر ایک عالمیت کو اگر زائل کر دیتے ہیں، عالمیت بھی سبب تعریف ہے اور یہ دونوں بھی جو ہے اعلی تعریف ہیں، عالم بھی معرفہ کی قسم ہے نا، اور یہ دونوں بھی الف لام اور کانا اور اضافت کا ہونا، یہ بھی دونوں قسم کے سبب ہیں غیر منصرف معرفہ کے، تو تینوں جو ہیں اعلی تعریف ہیں، تو لہٰذا جب ان کے اوپر الف لام آئے گا تو عالمیت کی ضرورت نہیں، عالمیت ہوگی تو الف لام کی ضرورت نہیں، اگر اس طرح ہم سب کو اکٹھا کریں تو اس کا مطلب ہوگا اعلیتین تعریف کے جمع ہو جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اعلام کے اوپر الف لام کو نہیں لایا جاتا، عام طور پر لاتے ہیں تو اس کو زائد شمار کرتے ہیں اعلام کے اوپر، تو اس لیے یہ دونوں الف لام اور اضافت یہ عالمیت کو زائل کرتے ہیں، پھر جہاں عالمیت مستقل سبب بن رہی ہو تو پھر وہاں پر دوسرے سبب ہم دیکھیں گے، اگر دوسرے سبب کے لیے شرط بھی بن کر آ رہی ہے کہ نہیں، اگر شرط بھی بن کر آ رہی ہے جیسے ابراہیم عجمہ، کہ ایک سبب اس میں عالمیت ہے اور دوسرا عجمہ ہے، اور دوسرے سبب کے لیے وہ عالمیت شرط بھی ہے، تو الف لام اور اضافت یا اضافت آنے کی وجہ سے عالمیت ظاہر ہو جائے گی، تو یہاں دونوں سبب ختم ہو جائیں گے، عجمہ اور عالمیت تو ختم ہو گئی، ساتھ عجمہ کو بھی کمزور کر کے ختم کر دے گی، کیونکہ اس کے لیے شرط بن رہی تھی، جہاں صرف یہ سبب بن کر آتی ہے، شرط بن کر نہیں آتی عالمیت، جیسے احمدہ، تو وزن اگر اس میں عالمیت ختم کر دیں تو الف لام لا کے عالمیت ختم کر دیں یا اضافت کر کے، تو ایسی صورت میں عالمیت جب ختم ہو گئی تو یہاں شرط تو نہیں ہے دوسرے سبب کے لیے، ایک سبب باقی رہ جائے گا وزن فعل، تو وہ ایک سبب سے تو غیر منصرف بن نہیں سکتا، تو خلاصہ یہی نکلا کہ الف لام اور اضافت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ تمام کلمات میں جہاں بھی عالمیت مؤثر تھی، صرف سبب بن کر یا سبب کے ساتھ شرط بھی دوسرے سبب کے لیے، دونوں صورتوں میں یہ تمام کلمات عالمیت جو ہیں وہ ختم ہونے کے ساتھ یہ نہ الف لام یا اضافت آنے کے ساتھ یہ کلمات کیا ہو جائیں گے، منصرف ہو جائیں گے، کیونکہ سبب جب دونوں ختم ہو جائیں یا ایک ختم ہو جائے تو منصرف ہو جائیں گے، لیکن دونوں سبب اگر باقی رہیں گے تو وہ غیر منصرف ہی رہیں گے، جیسے وصف لے لیں یا جمع متعلق جموع وغیرہ لے لیں، هذا القول انسب بما
عرف به المصنف یا عرف به المصنف غیر المنصرف۔ شارح نے یہاں پر تیسرے مذہب کو ترجیح دی ہے کہ بھائی الف لام یا اضافت آنے کے بعد دیکھیں گے اگر غیر دو سبب باقی رہتے ہیں تو غیر منصرف رکھیں گے، اور اگر دو سبب ختم ہو جاتے ہیں یا ایک ختم ہو جاتا ہے تو اسی صورت میں اس کو منصرف بنا دیں گے۔ تو یہ تیسرا سبب شارح کے ہاں زیادہ قابل قبول ہے۔ یہاں تک آگے ہماری غیر منصرف کی بحث کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب آگے انشاءاللہ ہم المرفوعات کی طرف بڑھ رہے ہیں۔